دیر سے کیوں آئے ہو؟ ایک نے کہا جی میرا امی نے جو جیب خرچ دیا تھا نا سکہ گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ گر گیا مجھ سے، اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کے ڈھونڈنے میں مجھے دیر ہو گئی، اس لیے میں دیر سے پہنچا۔ وہ ماسٹر صاحب نے دوسرے سے پوچھا تجھے کیوں دیر ہو گئی؟ اس نے کہا اس کے سکے پہ پاؤں رکھ کے تو میں ہی کھڑا تھا۔ بہانے تراشنا، وجہ بنانا، اپنے ذہن سے بناتا ہے نا، تو اس طرح کی گفتگو سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ یہ گفتگو دیکھو کوئی بہانہ نہیں بنانا، جب آپ اس طرح کہتے ہیں نا تو یہ ایک طرح کا عتاب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عتاب سمجھتے؟ کسی کے ساتھ سختی سے پیش آنا، یعنی اس کو سرزنش کا نشانہ کہ یہ سزا کے لائق ہے، اس رویے سے پیش آنا، اس کو عتاب کہتے ہیں۔ اب اللہ کا یہ فرمانا کتنا ٹھہرے ہو؟ کہہ رہے ہو دوبارہ بھیج دیں تم کو دنیا میں، تم جاؤ گے تو اب ویسا نہیں کرو گے، یہ بتاؤ ٹھہرے کتنا ہو؟ سال گنو۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اپنے اندازے میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے دنیا میں زیادہ وقت نہیں گزارا، یہ جو ہمارا حساب کتاب لکھتے رہے یا جن کے ساتھ ہم نے بتائی ہے ان سے پوچھ۔ اللہ فرماتا ہے قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ فرمایا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا، اگر تمہیں علم ہوتا۔ اب یہاں ہم نے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ، زندگی آپ کو ملی ہے، کوئی آپ میں جتنے بیٹھے ہیں 100 سال کا کوئی نہیں ہے، کم ہی ہے نا؟ یہ ہے کسی کی عمر 100 سال نہیں ہے، 60 50 70 40 20 15 کوئی بیٹھے ہوں گے ساری عمر کے لوگ۔ آپ کو جب پوچھے کوئی تو بتاتے ہیں روزانہ گنتے ہیں اپنی عمر؟ پوچھ رہا ہوں، گناہ کرتے وقت عمر یاد رہتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں یار میری عمر اس وقت 40 برس کی ہو گئی ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے کرتے وقت میں اپنی پہلے تاریخ پیدائش یاد کروں، کتنا عرصہ میں نے دنیا میں گزارا۔ کھاتے پیتے ہیں اس وقت عمر یاد کرتے ہیں؟ ہاں کبھی کو بات کر لے تو وہ بڑھاپے میں جا کے آپ کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے مزے کیے ہیں نا تو آپ کو مزے کرنے والی مدت بھلے 100 سال ہو تھوڑی لگتی ہے۔ جو مزے سے گزارا نا آپ نے، اپنی مرضی کی، کھاتے رہے پیتے رہے، جو دیکھنا تھا دیکھتے رہے، جو بولنا تھا بولتے رہے، جو کرنا تھا کرتے رہے، مزے کرتے رہے، وہ بہت وقت بھلے وہ 100 سال کا ہو تھوڑا لگتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ آرام کی مدت، آرام کا عرصہ تھوڑا معلوم ہوتا ہے، تکلیف کا ایک لمحہ بھی بھاری لگتا۔ 10 منٹ دیر درد ہو جائے، 23 گھنٹے اور 50 منٹ فرسٹ کلاس گزرے ہیں دن میں، 10 منٹ درد ہو جائے تو وہ 10 منٹ اور 23 گھنٹے پہ بھاری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ 23 گھنٹے لمبا عرصہ ہے، وہ تھوڑا معلوم ہوتا ہے، وہ 10 منٹ زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ 23 گھنٹوں کے مزے کا ذکر نہیں کریں گے، 10 منٹ کی تکلیف کا 10 جگہ ذکر کریں گے ہم۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ تو یہ جو ان سے پوچھا گیا نا کتنا عرصہ رہے ہو، تو ان کو وہ مزے سے گزارے تھے، انہوں نے سینکڑوں برس گزارے یا کتنے، یہ تھوڑا سا عرصہ۔ دنیا ان کے لیے جنت تھی،
آخرت کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر ہوگا، لیکن ان کو دنیا ہی لگتی تھی، ان دنیا میں انہوں نے مزے کیے، ان کے آرام کی جگہ تھی. تو اب دوزخ کی زندگی جو ملے گی لمبی، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ان کے لیے ایک دن ہی کی رہ گئی نا، یا آدھا دن کی رہ گئی کہ جی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یا اللہ ہم نے کتنا عرصہ، یہ تو فرشتوں سے پوچھ لیں جو ہماری عمریں اور ہمارے اعمال لکھنے پہ مقرر تھے. اب اللہ کی طرف سے جواب کیا آ رہا ہے؟ اگر تم دنیا میں یہ جانتے ہوتے کہ یہاں کی عمر یعنی دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے تو پھر وقت ضائع. آواز آئے نہیں، پوری آواز چاہیے. میں اب بھی مطمئن نہیں ہوں. آواز نکالیں، پورے زور سے نکالیں. کیوں بار بار کہلوایا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. ہم وقت ضائع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اونچی. اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر. دم کا مطلب سانس. جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا ہوں. مجھے میرے مرشد راہ دکھانے والے استاد نے یہی پڑھایا ہے، ایک سانس بھی غفلت میں گزرنا نہیں چاہیے. سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو. ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. یاد او کن، یاد او کن، یاد او. اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. اس کو ضرورت نہیں ہے، تجھے ضرورت ہے. تو اس کو یاد نہیں کرتا، اس کو کوئی فرق نہیں. تو اس کو یاد کرتا ہے تو اس کو کوئی فرق. ہاں بات کیا ہے، جب تو اس کو یاد کرتا ہے وہ تجھ پر اور زیادہ مہربانی فرماتا ہے. اللہ تو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، حکم کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. تم 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال یاد کرو گے. 10 بندوں میں کرو گے، 100 بندوں میں کرو گے، اکیلے میں کرو گے، 1000 میں کرو گے، لاکھ میں کرو گے، کروڑ میں کرو گے. چند گھڑیاں کرو گے، اس کے بعد تم چلے جاؤ گے. میں کیسے یاد کروں گا؟ میں بندوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دوں گا. تم قبر میں ہوگے، دنیا تمہارے نعرے لگا رہی ہوگی، تمہیں یاد کر رہی ہوگی، تمہارا چرچا ہو رہا ہوگا، تمہاری عزت ہو رہی ہوگی. ہمارا کروڑوں برس کا سب مل کر یاد کرنا اللہ کے ایک مرتبہ یاد کرنے کے برابر ہو سکتا ہے؟ سوچے. دنیا میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی مدت بہت تھوڑی ہے. آخرت کے مقابلے میں یہ مدت 500 سال بھی مل جائیں آپ کو، 1000 سال بھی مل جائیں، آخرت کے مقابلے میں بہت اونچی. کل کروں گا یار، نہیں پرسوں کروں گا، اگلے ہفتے تو ضرور کروں گا. یہ ہمارے ارادے ہی ہوتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے.
سستی، غفلت، بے توجہی، کاہلی، تساہل، تسامح، بھول جاتے ہیں. جبکہ یاد رکھنے والی کیا بات تھی کہ ہم کو ہر وقت رب کو یاد رکھنا چاہیے تھا. ہم نے اس کو یاد رکھا. ہاں مشکل میں وہ یاد کیا، مشکل پڑی تو یاد کیا، ادھر مشکل ٹل گئی پھر بھول گیا. اے بندے تو غفلت میں ہے، تو نے وقت ضائع کیا. اللہ والے ان کی حالت، ان کا حال دیکھیں. طوطے کو سبق رٹا دو، پرندہ ہے نا، آپ اس کو سبق رٹا دیتے ہیں، وہ دہراتا رہتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. لفظ کم زیادہ کرتا ہے؟ جتنا سیکھا ہے دوہرا رہا ہے، دوہرا رہا ہے، دوہرا رہا ہے. اسی سے سیکھ لو. اس نے ایک سیکھ لیا، وہ بھولتا، اور ہم یاد ہی نہیں کرتے، بھولے ہوئے ہیں. تو جو دنیا کی زندگی کو ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، کیا عقل مند ہیں؟ اونچی. اللہ بھی فرماتا ہاں آخرت کے مقابلے میں تھوڑا، لیکن تمہیں علم ہوتا تو پھر تم وقت ضائع نہ کر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ کس دھیان میں تھے؟ بتایا جاتا رہا، بار بار یاد دلایا جاتا رہا کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں بنایا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو پہچانو، توجہ کرو. کیوں بھول میں پڑے ہوئے ہو؟ یاد کرو. اور پھر یہ بتایا گیا کہ ایک دن جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. رب کی عبادت نہ کرنا یہ غفلت، یہ بے توجہی جس میں بھی ہے. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں مزے کے لیے بنا ہوں، تو وہ سن لے اس سے جانور بہتر ہے. جانور آواز آپ سے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ خیال آئے. میں مستثنا نہیں ہوں، خود کو پہلے سامنے رکھتا ہوں. رب کو یاد نہیں کر رہے تو ہم یہ جان لیں کہ جانور ہم سے. اب پڑھو پھر حضرت سیدنا بلے شاہ صاحب والا وہ ان کا کلام. ایک برقی دا قدر پچانن مالک رہندے ستے، در مالک دا چھڑ دے ناہی پاویں مارو 100 جتے. پنجابی ہے. نام ان کا حضرت سیدنا عبداللہ ہے، شتاری قادری. ماں نے پیار سے بلا کہا تو بلے شاہ صاحب مشہور ہیں. قصور میں آپ کا مزار شریف ہے. کلیات بلے شاہ صاحب چھپی ہوئی کتاب ہے، ملتی ہے. آپ کا کلام فرماتے ہیں کتا جانور ہے، اس کو ایک لقمہ، ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ دے دیا ہے، وہ اس کی قدر پہچانتا ہے، تمہارا دروازہ پکڑ لیتا ہے. تم سوتے رہتے ہو، وہ پہرا دیتا رہتا ہے. تم کوشش کرتے ہو کہ اس کو دھتکاریں، یہ چلا جائے، تم 100 جوتے مارو، وہ تمہارا دروازہ چھوڑتا. اٹھ بولیا یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے تیں تھیں اتے.
او بلیا اس کتے سے وفا سیکھ لے، یہ اپنے مالک کی اتنی قدر کر رہا ہے، تو اپنے مالک کو بھول گیا، اس کو منا لے ورنہ کتے تجھ پر بازی لے جائیں گے۔ پیغام دیا ہے انہوں نے، اس کی اتنی نعمتیں ہم پر، اتنا کچھ کھا کے، اور ہم اس کی عبادت نہ کریں تو بولیے پھر ہم جانوروں سے گئے گزرے ہیں یا نہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ رمضان آئے گی نماز پڑھ لیں گے یار، جمعہ نہیں پڑھتے، بے پرواہ ہم بنے ہوئے ہیں، بے پرواہ تو اللہ کی ذات ہے، حد ہوتی ہے۔ کہہ دو کسی کو جاؤ جی اپنی فکر کرو، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو یہ کہو، کسی کو نیکی کا کہیں تو آگے سے لڑنے کو تیار، ارے بھائی یہ کام ہو جاؤ اپنا رستہ لو جی، یہ حالت۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم بہت ہی غافل ہیں، توجہ نہیں ہے، جانا ہے ہم نے، بتایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، اور دنیا میں وقت گزارنے والوں اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے، پھر کے اسی کی طرف جانا ہے۔ ایک بات، پہلا مسئلہ یہ سن لیں، دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار، کار کام کو کہتے ہیں بیکار، کار کا لفظ فارسی سے آیا ہے، کام بھی حالانکہ فارسی کا ہی لفظ ہے، لیکن سن لیں بیکار کا مطلب یعنی اس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسی کوئی چیز اللہ نے کیوں بنائی ہے وہی جانتا ہے، میری آپ کی سمجھ میں آئے یا وہ ہے نا، ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے، پہلی مرتبہ چھپکلی دیکھی، چھپکلی، 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 جو بھی کہتے ہو آپ، حالانکہ اب وہ چپکنے والی تھی تو اس سے کوئی لفظ چپکلی بنایا تھا تو وہ چھپکلی جو بھی بن گیا، پنجاب والے کرلی کہتے ہیں، لیزرڈ انگلش میں کہتے ہیں۔ ان بزرگوں نے دیکھا یا اللہ یہ کیا چیز ہے، کیوں بنایا تو نے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس قدرت کی طرف سے جواب ملا، کل یہ جانور بھی پوچھ رہا تھا یا اللہ تو نے اس بندے کو کیوں بنایا، اس کا کیا فائدہ؟ اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں، وہ تنکا ہو، کیڑا ہو، کچھ ہو، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ، مگر بندوں کو کیوں بنایا؟ وہ خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے، نہیں، اللہ دینا چاہتا ہے، عبادت کرو کچھ لو، رب فائدے کے لیے ہے، رب سے فائدہ لو، اور رب سے جو فائدہ نہیں لیتا، جو رب کے لیے بارگاہ میں التجا نہیں کرتا، رب کو پسند۔ نماز پڑھنے آیا بندہ، وضو کیا ہوا، گھر سے وضو کر کے چلا، ایک ایک قدم پر تسبیح پڑھتے ہوئے آیا، مسجد میں آیا، آ کر اس نے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اٹھا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس نے کچھ مانگا نہیں؟ یا اللہ نہیں، دیکھو دیکھو شاید کچھ مانگے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نہیں مانگا، دروازے کی طرف چلا، نہیں مانگا، پاؤں میں جوتا پہن لیا، نہیں مانگا، اللہ فرماتا ہے ابھی بھی ٹھہر جاؤ شاید کچھ مانگ لے، نہیں مانگا، دروازے سے باہر نکل گیا، اے فرشتوں اس نے کچھ نہیں مانگا؟ جی نہیں مانگا، فرمایا اس کی نماز اس کے منہ پر دے مارو۔ میں نے تو نماز اس لیے رکھی تھی کہ آئے گا مجھ سے مانگے گا، میں اس کی جھولی بھروں گا، مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، میں رب ہوں دینے والا، اس نے مانگا ہی نہیں، تو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے جب بندہ مانگتا ہے۔ آپ کو تو مانگنا آتا نہیں ہے نا، جیسا کیسا آتا مانگو۔ جو مانگنے والے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں،
اور بچے سے سیکھ لو کیسے مانگا جاتا ہے. بچہ بغیر روئے مانگتا ہے، فوراً رونے والا منہ بنائے گا، دامن پکڑے گا، ابو امی یہ دے دیں. بولے پھر اس کی ادا پہ آپ کو پیار آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کے آنسو دیکھے جاتے ہیں آپ سے؟ اس کی وہ عاجزی، وہ پسند آپ دلاتے ہیں. اور بچوں سے سیکھ لو کیسے مانگنا ہے رب سے. اس کی بارگاہ میں حدیث شریف میں آتا ہے رونا نہ آئے، رونے والا منہ بنا لیا کرو، اللہ کو بہت پسند ہے. عاجزی اس کے سامنے کریں، مانگیں، وہ دینا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے میرا فضل مانگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور خود فرماتا ادعونی، مانگو مانگو. یہاں جو نہیں دینے والے ہیں ان سے مانگنے میں لگے ہوئے، ان سے کچھ ملتا نہیں. سیٹھوں کے پاس جا کے، وزیروں کے پاس جا کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، شاید کچھ دے دے گا. مانگتے ہیں وہ ککھ بھی نہیں دیتے، اور دے دیں تو اس سے پتہ نہیں کئی گنا زیادہ آپ کی محنت وصول کر لیتے ہیں. یہ رب ہے، ہم نہیں بھی اس کی کہنا مانتے، وہ تب بھی دیتا ہے. جب بھی مانگتے ہیں وہ دیتا ہے. اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، ہمیں پھر بھی شرم آتی. ثنا گو، اللہ کی تعریف کرنے والے. ثنا گو کا مطلب تعریف کرنے. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا. ہوا چل رہی ہے، جب تک پتوں میں جان ہے ہر وقت اللہ کی تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن میں نا ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا. زمین و آسماں تیرے ہے، موجود و عدم تیرا. زمین آسمان بھی تیرے، جو موجود ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو پہلے تھا، جو آئندہ ہوگا چھپا ہوا، وہ بھی تیرا. جو تیرا کھا کر بھی تیرے شکوے کریں یا رب. جو تیرا کھا کر بھی تیرے شکوے کریں یا رب. تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا.